بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا مضمون ہے، حضرت اقدس مولانا شاہ عبد الرحیم رائے پوری قدس سرہ اور ان کی مدارس قرآنیہ قائم کرنے کی تحریک۔ اس مضمون کو لکھا ہے مفتی عبدالخالق آزاد رائے پوری دامت برکاتہم العالیہ نے۔ حضرت اقدس مولانا شاہ عبد الرحیم رائے پوری قدس سرہ 1853 عیسوی تا 1919 عیسوی سید الطافہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اور امام ربانی قدس سمدانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کے اجل خلفاء میں سے ہیں۔ انہوں نے قصبہ رائے پور ضلع سہارنپور میں خانقاہ عالیہ رحیمیہ رائے پور قائم کی، جو خانقاہ گنگو کی جانشین اور دارالعلوم دیوبند کی سرپرست تھی۔ گنگو کے بعد طالبین رائے پور کے مرکز سے فیض حاصل کرنے لگے، جس کا نقشہ حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی نے بڑی خوبی کے ساتھ ان اشعار میں کھینچا ہے۔ جنہوں نے رائے پور میں بیٹھ کر گنگو دیکھا ہے، انہیں ہی کچھ یاد گنگو کا جغرافیہ ہوگا۔ حضرت اقدس رائے پوری قدسہ سرہ کی شخصیت بلا شبہ جامعیت کا مرکہ تھی۔ تزکیہ نفوس، تعمیر باطن اور بر عظیم پاک و ہند کی قومی آزادی کی جدوجہد آپ رحمہ اللہ کی سوانح حیات کے چند نمایاں پہلو ہیں۔ ان کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ رحمہ اللہ شریعت کے انتہائی متبحر اور جید عالم تھے۔ علوم دینیہ کے تمام اساسی اور فروعی مسائل پر آپ رحمہ اللہ بڑی تحقیق اور گہری نظر رکھتے تھے۔ نہ صرف یہ کہ دینی مسائل کا گہرا شعور اور فہم انہیں حاصل تھا، بلکہ اہم تر بات یہ ہے کہ ملکی معاشرے کے انفرادی اور اجتماعی مسائل کو بھی صحیح تناظر میں بڑی اچھی طرح سمجھتے تھے۔ دینی علوم کی ترویج و اشاعت اور صحیح فکر و عمل کے پھیلاؤ کے حوالے سے جس قسم کے بنیادی معاشرتی حقائق، علاقائی خصوصیات اور معروضی مسائل کا سامنا ہوا کرتا ہے، ان پر بھی آپ رحمہ اللہ کی گہری نظر تھی۔ ان مسائل کا حل ہمیشہ آپ رحمہ اللہ کے پیش نظر رہا ہے۔ آپ رحمہ اللہ کی زندگی کا مطالعہ یہ بھی واضح کرتا ہے کہ مدارس اور دیگر اجتماعی اداروں میں پیدا شدہ مسائل کو صحیح تناظر میں حل کرنے کے لیے جس دور اندیشی اور حکمت عملی کی ضرورت ہوتی ہے، آپ رحمہ اللہ اس سے بھی بہرہ تھے اور اداروں کے مسائل کے مختلف پہلو ہمیشہ آپ رحمہ اللہ کی نظر میں رہتے تھے۔ بڑے بڑے مدارس کی سرپرستی اور نگرانی کرتے ہوئے بعض انتہائی نازک مواقع پر آپ رحمہ اللہ نے حسن تدبیر اور عملی بصیرت کا جس طرح مظاہرہ فرمایا، اس سے آپ رحمہ اللہ کی انتظامی مہارت اور قائدانہ سلیقہ مندی کا اظہار ہوتا ہے۔ اس پس منظر میں آپ رحمہ اللہ نے اپنے شیخ قطب عالم حضرت اقدس مولانا رشید احمد گنگوہی کے حکم پر دارالعلوم دیوبند، مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور ایسے بڑے اداروں کی سرپرستی اور نگرانی فرمائی اور اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر کچھ اس انداز سے مسائل حل فرمائے کہ سب حضرات کو آپ رحمہ اللہ کی عظمت کا اعتراف کرنا پڑا۔ پھر ثمرۃ التربیت اور جمعیت الانصار دیوبند ایسے ادارے جن میں فضلائے دارالعلوم کی خصوصی تربیت کا نظم قائم کیا گیا تھا، ان کے اہم معاملات میں آپ رحمہ اللہ کی بھرپور شرکت اور مشاورت رہی۔ سن 1912 میں دلی کے دارالحکومت بن جانے کے بعد جب نئی حکمت عملی کے تحت دلی میں نظارت المعارف القرآنیہ قائم کیا گیا، جس میں جدید و قدیم تعلیم یافتہ حضرات کی تربیت مقصود تھی، اس سلسلے میں بھی آپ رحمہ اللہ کے مشورے اور رہنمائی نے بنیادی کردار ادا کیا۔ چنانچہ ان ایام میں حضرت شیخ الہند قدسہ سرہ کا بار بار دیوبند سے رائے پور آ کر باہم مشاورت فرمانا اسی سلسلے میں تھا۔ ان اداروں کی تمام تر جدوجہد کا بنیادی محور یہ تھا کہ آزادی اور حریت کی قومی تحریک کے لیے ایسے افراد تیار کیے جائیں جو اعلیٰ علمی، دینی اور فکری صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ قومی رہنمائی کا کردار حسن و خوبی سے سر انجام دیں۔ حقیقت یہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند اور مظاہر العلوم سہارنپور ایسے بڑے اداروں نے اپنے پہلے 50 سالہ دور میں ایسے افراد تیار کیے جو ایک طرف بلا شبہ علم کے پہاڑ، اعلیٰ ذہنی اور فکری صلاحیتوں کے مالک تھے، تو دوسری طرف قومی جدوجہد آزادی کے صف اول کے رہنما اور رہبر تھے۔ ان حضرات علماء ربانی نے زوال کے دور میں نہ صرف یہ کہ دین اسلام کے پورے علمی اور فکری اثاثے کو صحیح تر شکل میں محفوظ رکھا،
بلکہ اس کی بنیاد پر معاشرے کی قومی تشکیلی نو کے لیے دینی حوالے سے جس بھرپور قومی شعور کی ضرورت تھی اس کو برویا ملا کر انگریز سامراج کے خلاف بھرپور جدوجہد کی اور آزادی کے حصول کے لیے انتہائی جاندار تحریکات چلائی۔ حضرت اقدس علی رائے پور رحمہ اللہ اور حضرت شیخ الہند قدس سرہ کے مشائخ کا شروع کیا ہوا یہ بنیادی کام اپنے پہلے 50 سالہ دور میں اہم نتائج دے چکا تھا، اور ایسے جامع الصفات علماء کرام اور قومی رہنماؤں کی تربیت یافتہ جماعت تیار ہو چکی تھی۔ اگلے مرحلے میں قومی اور ملی ضرورتوں کا منظرنامہ اگلے قدم کا متقاضی تھا کہ نئی حکمت عملی کے تحت دینی فکر کے عمومی پھیلاؤ کی جدوجہد اور کوشش کی جائے۔ اس حکمت عملی کے تحت عام آدمی میں قرآنی تعلیمات سے محبت اور تعلق پیدا کیا جائے اور اس کے ساتھ ہی قومی آزادی کا شعور بھی ان کے دلوں میں جاگزین کر دیا جائے۔ چونکہ انگریز سامراج میں اپنے غاصبانہ تسلط کے دوران مسلمانوں کو معاشی بدحالی میں مبتلا کرنے اور ان میں ذہنی پسماندگی اور جہالت پیدا کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھے تھی، بالخصوص ان علاقوں میں جہاں مسلمان اپنے قومی حکومتوں کے دور میں بڑی شاندار تاریخ اور ماضی رکھتے تھے۔ ان حالات میں ہنگامی بنیادوں پر اس چیز کی ضرورت تھی کہ عام لوگوں کی دینی تعلیم و تربیت کے لیے طویل نصاب کی بجائے بنیادی تعلیم کے حوالے سے قرآن کریم کی تعلیمات کو عام کیا جائے۔ قرآن کریم کے ساتھ لوگوں کا تعلق اس قدر مضبوط اور گہرا ہو جائے اور اس کی تعلیم ہر بستی میں اس قدر عام ہو جائے کہ اس کے مقابلے پر کوئی دوسرا مشن اور نظریہ چل نہ سکے اور فکری پراگندہ خیالی کا سبب نہ بن پائے۔ اس حکمت عملی کے پیش نظر حضرت اقدس رائے پوری قدس سرہ اور حضرت شیخ الہند وغیرہ حضرات نے قرآن تعلیمات کو عام کرنے کے لیے دو جہتوں پر بڑی تیزی کے ساتھ عمل کیا۔ نمبر ایک تو یہ کیا گیا کہ جس شہر میں کوئی عالم موجود ہے وہاں صبح فجر کی نماز کے بعد اور شام کو مغرب یا عشاء کے بعد حلقہ درس قرآن قائم کیے جائیں۔ دوسرا یہ کہ ہر بستی میں قرآن تعلیم کے مکاتب و مدارس قائم کر کے حفظ و ناظرہ اور بنیادی اسلامی تعلیمات کو عام کر دیا جائے۔ حلقہ درس قرآن کریم کا آغاز امام شرعی اللہ دہلوی نے ہندوستان میں سب سے پہلا فارسی ترجمہ قرآن کریم کر کے قرآنی مطالب اور مفاہیم کو عام کر دیا تھا۔ پھر آپ رحمہ اللہ کے صاحبزادگان حضرت شاہ رفیع الدین دہلوی اور حضرت شاہ عبدالقادر دہلوی نے اردو زبان میں قرآن پاک کا ترجمہ کر کے تمام لوگوں کے لیے اس سے استفادہ کرنا ممکن بنا دیا۔ خانوادہ ولی اللہ نے ایک طرف تو تراجم قرآن کے ذریعے دینی فکر کو عام کیا، دوسری طرف مساجد میں درس قرآن دینے کا آغاز بھی انہی حضرات کے زمانے سے ہو جاتا ہے۔ اگرچہ اس زمانے اس کا عمومی رواج نہ ہوا تھا، مساجد میں حلقہ درس قرآن کریم کا عمومی رواج اس وقت ہوا جب دارالعلوم دیوبند کے فضلاء اور علماء کی تربیت کے لیے ثمرۃ التربیت اور جمعیت الانصار جیسے ادارے وجود میں آئے۔ چنانچہ ان اداروں میں تربیت دے کر علماء کرام کو تبلیغ کے لیے بھیجا جاتا تھا اور عام مسلمانوں میں دین کی پختگی پیدا کرنے کے لیے درس قرآن کریم کے حلقہ جات کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی۔ اس کام کو مزید وسعت اس وقت ملی جب دلی میں نظارۃ المعارف القرآنیہ نے اپنے مختصر دور میں ایسے علماء کی تربیت کی جنہوں نے منفرد اسلوب میں قرآن کریم کے دروس کا سلسلہ شروع کیا۔ مولانا عبید اللہ سندھی قدس سرہ نے علماء کو اس نہج پر مطالعہ قرآن کا شوق دلایا کہ آج اس دور میں ہم قرآنی مطالب اور مفاہیم سے کس طرح مفید ہو سکتے ہیں۔ ہمارے گرد و پیش بے شمار انفرادی اور اجتماعی مسائل موجود ہیں، قرآن حکیم اس حوالے سے ہماری کس طرح رہنمائی کرتا ہے، بالخصوص قومی اور اجتماعی مسائل کے حل کے لیے قرآن حکیم کیا پروگرام پیش کرتا ہے۔ اس طرح کے اہم ترین سوالات کے جوابات قرآن حکیم سے لیے جائیں۔ مسائل پر سوچنا اور فکر و تدبر کر کے قرآن کریم کی روشنی میں اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کی تشکیل نو کرنا اسی وقت ممکن ہے جبکہ صحیح تناظر میں غور و فکر کر کے سلف کے طریقہ کار کے مطابق قرآن کریم کے پیغام کو سمجھا جائے۔ اس منفرد تفسیری اسلوب کے پیچھے جو دماغ کام کر رہا تھا وہ حضرت اقدس شیخ الہند مولانا محمود حسن قدس سرہ اور حضرت اقدس شاہ عبد الرحیم رائے پوری قدس سرہ کا تھا۔ ان دونوں حضرات کی باہم مشاورت سے یہ تمام ادارے وجود میں آئے تھے اور کام کر رہے تھے۔ انہوں دروس قرآن کے حلقہ جات کی سرپرستی
اور نگرانی کا کام ان حضرات مشائخ نے بڑی خوبی سے سر انجام دیا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ نظارۃ المعارف القرآنیہ کی تربیت یافتہ حضرات نے ملک کے مختلف علاقوں میں درس قرآن کے حلقہ جات قائم کیے۔ سندھ، پنجاب اور یوپی وغیرہ کے مختلف علاقوں میں مساجد کے ائمہ کے ذریعے اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کی گئی کہ وہ فجر کی نماز کے بعد یا عشاء کے بعد درس قرآن ضرور دیا کریں۔ اسی سلسلے میں حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ کا حلقہ درس قرآن شیراوالا گیٹ لاہور میں قائم ہوا، جو شہرت کے بام عروج پر پہنچا۔ ہزاروں لاکھوں لوگوں نے اس سے استفادہ کیا۔ اسی طرح حضرت مولانا خواجہ عبدالحی فاروقی کا حلقہ درس قرآن دلی میں بھی کام کرتا رہا، پھر لاہور میں آسٹریلیا بلڈنگ سے درس قرآن کے نام سے تابع بھی ہوتا رہا۔ اسی طریقہ کار پر ان حضرات کے تربیت یافتہ دیگر حضرات نے بھی حلقہ درس قرآن قائم کیے، جن سے ایک مخلوق سیراب ہوئی۔ درس قرآن کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اس کے ذریعے عمومی ذہن کو اپنی بنیادی دینی فکر سے متعارف کرایا جائے اور عام لوگوں میں قرآن سے متعلق اور محبت پیدا کر دی جائے۔ نیز اپنے معاشرے کے اجتماعی اور انفرادی مسائل کو زیر بحث لا کر قرآن کریم کی روشنی میں انہیں حل کرنے کا شوق پیدا ہو۔ پھر قرآن حکیم جس طرح قومی آزادی کا جذبہ اور شعور پیدا کرتا ہے، وہ بھی اپنی جگہ انتہائی اہم ہے۔ غلامی کے دور میں قوم کی صحیح لہ عمل کی جانب رہنمائی کرنا اور آزادی اور حریت کے جذبے کو فروغ دینا بڑا ضروری ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے یہ ساری تحریک بڑے مفید نتائج کی حامل قرار پائی ہے۔ حلقہ درس قرآن کے ذریعے قرآن علوم کو عام فہم انداز میں بیان کرنے کے لیے ضروری تھا کہ عام لوگوں میں بولی جانے والی اردو زبان جس نئے اسلوب اور نہج پر ڈل چکی ہے، قرآن کریم کا ترجمہ اسی اسلوب میں کیا جائے، لیکن یہ کام اس طرح ہو کہ قرآن کریم کے معجزانہ الفاظ اور معانی کی جامعیت اور صحت میں کوئی فرق نہ پڑے۔ ایسا ترجمہ ہو جو لفظی اور معنوی اغلاط سے قطعاً پاک ہو، تاکہ قرآن پاک کے حقیقی مقاصد، مفاہیم اور تقاضے زیادہ واضح اور صحیح شکل میں سامنے آئیں۔ اس کے لیے حضرت اقدس علی رائے پور رحمہ اللہ نے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی قدس سرہ سے نہایت اصرار کے ساتھ قرآن حکیم کا ایسا جامع ترجمہ کرنے کا فرمایا۔ چنانچہ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کا ترجمہ اسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کیا گیا تھا۔ ابتدائی مدارس سے دینیہ و مکاتب قرآنیہ کا اجرا۔ معاشرے کے ذہین اور اعلیٰ علمی استعداد رکھنے والے لوگوں کی تعلیم و تربیت کے لیے دارالعلوم دیوبند اور مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور ایسے بڑے مدارس قائم کیے گئے اور جدید و قدیم تعلیم یافتہ حضرات کی قرآن کی اجتماعی اصولوں پر علمی و فکری تربیت کے لیے نظارۃ المعارف قرآنیہ دلی اور بیت الحکمت جیسے ادارے قائم کیے گئے، جنہوں نے بلا شبہ پورے ملک میں ایک معتبر تعداد ایسے افراد کی تیار کر دی، جس نے آگے چل کر ملک و قوم کی قومی اور ملی خدمات بڑے احسن طریقے سے سر انجام دیں۔ حضرت اقدس مولانا شاہ عبد الرحیم رائے پوری ان اداروں کے سرپرست رہے اور ان اداروں کے داخلی انتظامی اور تعلیمی مسائل میں آپ کی رہنمایانہ صلاحیتوں کا بڑا کردار رہا، لیکن آپ رحمہ اللہ کی متواضع طبیعت نے کبھی اس کا اظہار نہ ہونے دیا۔ اس کے بعد اس بات کی بڑی شدت سے ضرورت تھی کہ ملک بھر میں بالعموم اور پسماندہ علاقوں میں بالخصوص بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کے لیے ابتدائی مکاتب دینیہ و مدارس قرآنیہ کا اہتمام کیا جائے۔ بچوں میں ابتدا سے ہی قرآن کریم اور اس کے علوم و افکار سے محبت پیدا کر دی جائے، بنیادی اصول اسلام اور ان کی عملی تقاضے خوب پختہ ہو جائیں، اور تربیت کے دوران ان کے عزت نفس کو اس طرح جلا بخشی جائے کہ قومی آزادی و حریت کا جذبہ ان میں بیدار ہو جائے۔ چنانچہ حضرت اقدس رائے پوری قدس سرہ نے اس اہم تقاضے کو پیش نظر رکھ کر سب سے پہلے رائے پور میں ایک بہترین اور مثالی مکتب قائم فرمایا اور بنفس نفیس ابتدائی 2-3 سال اس مکتب میں بچوں کو پڑھایا اور ان کی تربیت فرمائی۔ شاگردوں کی ایک کھیپ تیار کر کے رائے پور کے گردنواہ میں دون کے دیہات میں مکاتب قرآنیہ کا اجرا فرمایا۔ سہارنپور اور دہرادون کے پسماندہ ترین علاقوں میں ان مکاتب و مدارس کے ذریعے قرآنی تعلیمات کو بڑے وسیع پیمانے پر عام کیا گیا۔ اسی طرح مشرقی پنجاب میں ضلع کرنال اور لدھیانہ کے گردنواہ کی بستیوں میں مکاتب قائم کیے گئے۔
اور پھر دور افتادہ علاقہ ریاست بہاولپور کے تقریباً ہر بڑے شہر اور دیہات میں حضرت اقدس رائے پوری نے خود اور آپ رحمہ اللہ کے متعلقین نے مدارس و مکاتب جاری کیے، قرآن تعلیمات سے عام لوگوں کو مستفید کیا اور بچوں کی ابتدائی تربیت کا ایک منظم نظام قائم کیا گیا۔ رائے پور کا مثالی مکتب۔ حضرت اقدس شاہ عبد الرحیم رائے پوری کو قرآن کریم سے بہت عشق اور تعلق تھا۔ اس کی نشر و اشاعت اور تعلیم و تعلم میں آپ رحمہ اللہ کو بہت زیادہ دلچسپی تھی۔ تمام علوم دینیہ میں چونکہ قرآن کریم اصل دین ہے اور تمام علوم و افکار کا سرچشمہ ہے اور انسانی زندگی کی تہذیب و تشکیل نو میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے، اس لیے آپ رحمہ اللہ کو اس کا بہت زیادہ شغف رہا کہ بچوں میں ابتدائی زندگی سے ہی قرآن پاک سے محبت و تعلق پیدا ہو اور ہر جگہ اس کی تعلیم کا بندوبست ہونا چاہیے۔ اس سلسلے کے جو مکاتب قرآن آپ رحمہ اللہ نے جاری فرمائے، ان کا مرکز رائے پور کا مدرسہ قرآن تھا، جس کا نام مدرسہ فیض ہدایت در گلزار رحیمی مشہور ہوا۔ یہ مدرسہ بلا شبہ اپنے حسن تدبیر اور بچوں کی تربیت کے حوالے سے مثالی حیثیت رکھتا تھا۔ چنانچہ حضرت مولانا عاشق الہی صاحب میٹری تحریر فرماتے ہیں، آپ رحمہ اللہ سنت نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق تھے اور تعلیم قرآن مجید سے بالخصوص مانوس تھے کہ تمام علوم دینیہ میں دین کی اصل یہی ہے، اور عام طور پر اس کی طرف توجہات قلیل ہو جانے سے آپ رحمہ اللہ کی توجہ اس طرف اور زیادہ بڑھ گئی تھی کہ جگہ جگہ مکاتب قرآنیہ جاری کرنے کی آپ حریص تھے۔ بچوں کو صحیح اور صاف سادہ لہجے میں قرآن مجید پڑھتا ہوا دیکھ کر آپ بہت خوش ہوا کرتے تھے۔ خانقاہ رائے پور میں قائم مثالی مدرسہ فیض ہدایت۔ حضرت علی رائے پور کے اپنی خانقاہ گلزار رحیمی میں قائم کردہ مدرسہ فیض ہدایت کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے حضرت مولانا عاشق الہی میٹری مزید تحریر فرماتے ہیں، خود آپ رحمہ اللہ کے بعد گلزار رحیمی رائے پور میں بھی ایک مدرسہ جو توکل کا مجسمہ تھا کہ نہ کوئی جائیداد اس کے لیے وقف تھی، نہ کہیں سے چندہ مقرر تھا، بلکہ حاضر ہونے والے مخلصین میں کوئی اہل مال یا خوشحال حاضر ہوتے تو ان کے سامنے مدرسے کا تذکرہ کرنا بھی آپ کو گراں گزرتا تھا کہ یہ تذکرہ بھی ایک قسم کا سوال ہے، اور مخلوق پر اپنی حاجت کا پیش کرنا یا اس میں کسی قسم کی ان سے مدد چاہنا یہ آپ کی طبعی غیرت کو گوارا تھا۔ بھائی ظاہری سر و سامانی کہ بستی کا یا باہر کا جو بچہ بھی پڑھنے کے خیال سے آتا وہ بشوق و رغبت لیا جاتا اور اس کو اپنا محسن سمجھ کر محبت و شفقت کے ساتھ فوراً داخل کر لیا جاتا تھا۔ تمام طلباء عموماً گاؤں کے باشندے تھے جن کی گزران سادہ اور جفاکش کی طبعی عادت تھی، اس لیے حضرت رحمہ اللہ کو اس کا لحاظ بہت زیادہ تھا کہ طلباء کاہل نہ بنے، لہذا ان کی اور مدرسے کی تمام ضروریات کا بوجھ خود انہی پر تھا کہ چند طلباء کے متعلق روٹی پکانا تھی، اور مدرسے سے چھٹی ملتے ہی سارے مدرسے کے طلباء کی روٹیاں پکایا کرتے۔ وہ چند طلباء کے ذمہ پانی لانا تھا کہ وہ وقت آتے ہی گھڑے لے کر نہر پر جاتے اور جس قدر پانی کی مدرسے کے طلباء کو ضرورت ہوتی وہ گھڑے اور مٹکے لبریز کر دیا کرتے، اور مسجد کا سقایا بھی وہی بھرتے اور جنگل سے خود لکڑی کاٹ کر یا چن کر بھی طلباء ہی لاتے تھے۔ غیر ضروریات بشریہ کا کوئی کام ایسا نہ تھا جو ان سے نہ لیا جاتا ہو۔ اس طرح ان میں کاہلی اور سستی نہ آنے پاتی تھی، اور نہ ان میں وہ مادہ پیدا ہوتا تھا جس کی وجہ سے آئندہ اپنی ضروریات پورا کرنے میں ان کو شرم محسوس ہو یا کسی کام کو خلاف شان سمجھیں۔ صبح صادق سے 2.5 گھنٹہ قبل آخر شب میں سب کو جگا دیا جاتا تھا، اور وہی وقت ان بچوں کے اپنے سبق یاد کرنے کا ہوتا تھا۔ 4 4 5 5 طلباء دائرہ بنا کر ایک چراغ بیچ میں رکھ کر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر بیٹھ جاتے اور دن میں پڑھا ہوا سبق یاد کر کے اٹھا کرتے تھے۔ اس طرح بچپن ہی سے ان کو آخر شب میں اٹھنے کی عادت ہو جاتی تھی۔ یہ چند منٹ جس میں معدہ بھی صاف اور ہلکا ہوتا ہے اور یکسوئی بھی بدرجہ کمال تھی، وہ دن کے چند گھنٹوں سے بڑھ کر حفظ میں مدد دیتے اور صبح کو سبق ایسا فر سناتے تھے کہ تمام دن رٹنے والا بھی ایسا نہیں سنا سکتا تھا۔ رائے پور کے اس مثالی مکتب میں قرآن شریف کے حفظ و ناظرے کے ساتھ ساتھ اس کا نظم بھی تھا کہ بچوں کو دیگر بنیادی اور عملی زندگی میں کام آنے والے علوم پڑھا دیے جائیں۔
چنانچہ بنیادی اصول اسلام اور تعلیم الاسلام تصنیف حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی یاد کرائی جاتی تھی۔ اردو، ریاضی اور معاشرتی علوم کی ضروری تعلیم دی جاتی تھی تاکہ آئندہ زندگی میں جاہل مطلق نہ رہیں بلکہ معاشی زندگی میں اپنے پاؤں پر کھڑا رہنا سیکھیں اور کسی کے محتاج بن کر نہ رہیں۔ چنانچہ مولانا میرٹھی لکھتے ہیں، قرآن شریف کے ساتھ اردو کی دینیات اور نماز روزہ کے مسائل ضروریہ کے رسائل بچوں کو پڑھائے جاتے، تختیں لکھوائی جاتی، حساب کتاب سکھایا جاتا اور اس قابل بنا دیا جاتا تھا کہ مدرسے سے جا کر اپنی کھیتی وغیرہ وسائل و معاش کے کام میں لگیں، مگر جنگلی بن کر نہیں بلکہ آدمی اور ولی بن کر لگیں کہ دین کا کوئی پہلو کمزور نہ ہو اور ان کی سادہ راحت کی گزران میں نقصان نہ آئے۔ اس مکتب میں دینی تعلیم و تعلم کے اس مذکورہ بالا نصاب کے علاوہ اخلاق حسنہ پیدا کرنے کے لیے بھی تربیت کا بڑا اہتمام تھا۔ بلند انسانی اخلاق مثلاً خدمت انسانیت، مخلوق خدا پر شفقت، قومی حریت اور صبر و استقامت وغیرہ بچوں میں پیدا کیے جاتے تھے۔ چنانچہ مولانا میرٹھی لکھتے ہیں، مکتب کیا تھا؟ نائب رسول جامع شریعت و طریقت شیخ کی خانقاہ تھی، جس میں کچی لکڑیوں یعنی نونہال بچوں کو بآسانی سیدھا کیا جاتا تھا اور اخلاق کے حسنہ کو ان کی عادت اور خو بنا کر دلوں میں رچایا جاتا تھا، جو بڑے ہو کر برسوں کے مجاہدے سے بھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اثار و شفقت علی الخلق کا ان بچوں میں ایک خاص مضمون ہوتا تھا اور قناعت و صبر و استقامت کا ایک مخصوص رنگ ان میں پایا جاتا تھا۔ رائے پور کے گرد و نواح میں مکاتیب قرآنیہ کا اجرا۔ رائے پور کے مکتب اور مدرسے کے طرز پر حضرت عالی رائے پوری نے گرد و نواح میں بھی مکاتیب قرآنیہ جاری فرمائے۔ چنانچہ دون کے دیہات میں جہاں اکثر گوجر برادری کے لوگ پسماندہ حالت میں زندگی بسر کرتے تھے، جہالت اور بے دینی ان میں عام تھی، دنیا کا شعور بھی ان میں نہ تھا اور دین سے تو بالکل کورے تھے، اسی طرح دیگر برادریوں کی حالت اگرچہ دنیاوی اعتبار سے نسبتاً بہتر تھی لیکن دین سے بے خبری اور جہالت عام تھی۔ راجپوتوں کے گاؤں عقل و شعور اور دین و اخلاق سے بالکل عاری تھے، بیجا اور فضول رسومات نے انہیں گھیر رکھا تھا۔ ان حالات میں حضرت اقدس رائے پوری نے رائے پور کے مکتب کی طرز پر ہر بڑے گاؤں اور دیہات اور قصبے میں مکتب قرآن قائم فرمایا اور اپنے شاگردوں میں سے ایک کو اس جگہ مقرر کر دیا، یا ان حفاظ اور قراء کو مدرس مقرر کیا گیا جو رائے پور مکتب میں تربیت حاصل کر لیتے تھے۔ پھر ان مدارس اور مکاتیب کی نگرانی، نظم و تعلیم و تربیت کو ملاحظہ فرمانے اور متعلقین کی تربیت کے لیے حضرت اقدس رائے پوری خود ان علاقوں کا سفر فرماتے تھے۔ چنانچہ گوجروں کے علاقے میں گھگر والی، لودھنی پور، دمجھیڑا، چلکانہ وغیرہ میں آپ کے بکثرت اسوار ہوئے اور اس علاقے میں مکاتیب قرآنیہ کا اجرا ہوا۔ اس کے علاقے بھر میں بڑے اچھے اثرات مرتب ہوئے۔ وہ لوگ قلعے، لوٹ مار، قتل و غارت اور بات بات پر لڑنا مرنا جن کا شیوا تھا، ان مکاتیب و مدارس کے ذریعے ان میں دینی تعلیم پھیلی اور وہ سچے اور کھرے انسان بن گئے۔ اسی طرح جن بیجا رسومات اور فضول کاموں میں یہ لوگ لگے ہوئے تھے، ان سے ہٹ کر قومی آزادی کا شعور اپنی دینی اور دنیاوی فلاح کا جذبہ ان میں پیدا ہوا۔ ان مکاتیب کے ذریعے سے تربیت یافتہ نسل نو میدان عمل میں آئی تو ان علاقوں کا نقشہ ہی بدل گیا۔ ان لوگوں میں جہاں دین کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا گیا تھا، وہاں قومی آزادی کا شعور بھی بڑا پختہ تھا۔ اپنے ووٹ کی قدر و قیمت سے ان کو بھرپور آگہی تھی، بلکہ سیاست کے حوالے سے ان کے پختہ شعور کا عالم یہ تھا کہ رجت پسند اور فرقہ پرست قوتوں کے ہاتھوں میں یہ لوگ استعمال نہیں ہوئے اور قومی آزادی کے حقیقی رہنماؤں اور علماء حقہ کی جماعت کے وارث حضرات کو ہی اپنا مقتدر اور رہبر تسلیم کیا۔ اور 1936 اور پھر 1946 کے الیکشن میں انہوں نے اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کر کے اپنے میں سے ایسے نمائندے کو منتخب کیا جس کا تعلق قومی سیاست کی نمائندہ جماعت کے ساتھ تھا۔ چنانچہ اس علاقے میں 1946 کی یو پی اسمبلی کے ایم ایل اے جناب حضرت مولانا زاہد حسن نے 1987 میں رقم الحروف سے خود بیان فرمایا کہ ہماری گوجروں کی آبادیاں گاؤں کے گاؤں نہ صرف یہ کہ دینی تعلیم سے بے بہرہ تھے بلکہ دنیاوی فلاح و بہبود کے شعور سے بھی عاری تھے۔ یہ پورا علاقہ جہالت اور پسماندگی میں مبتلا تھا۔
فضول رسومات اور بیکار کاموں میں ہمارے دن رات بسر ہوتے تھے۔ حضرت اقدس شاہ عبد الرحیم رائے پوری کی ذات والا صفات نے جس طرح توجہ اور محنت سے ہمارے علاقے میں مکاتیب قرآنیہ قائم فرمائے اور پھر ہماری ظاہری اور باطنی حالت پر توجہ فرما کر جس اچھے انداز میں ہماری تربیت فرمائی، اس کی یہ اثرات ہیں کہ آج ہم میں سے کسی نہ کسی درجے میں دین سے آگاہی ہے، اچھے اخلاق اور قومی سیاست کا شعور پیدا ہوا ہے۔ یہ سب رائے پور کا فیضان ہے کہ آج ہمارے علاقے میں دینی مزاج موجود ہے اور اپنی سیاسی اور معاشی حالت بدلنے کا جذبہ موجود ہے۔ اگر حضرت اقدس رائے پوری اور پھر ان کے جانشین حضرات کی سرپرستی، تربیت اور شفقت نہ ہوتی تو میرے جیسا عام آدمی علماء حق کی جانب سے الیکشن میں کسی طور پر علاقے کا نمائندہ نہ منتخب ہو پاتا، حکومی سیاست میں ہمارا کوئی کردار نہ ہوتا۔ ہماری قوم آج بھی انہی حضرات مشائخ رائے پور کے فیضان کی طالب ہے۔ ہمارا دینی مرکز آج بھی رائے پور ہی ہے کہ ہمیں جو کچھ ملا اسی جگہ سے ملا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس پورے علاقے میں صحیح دینی مزاج پیدا کرنے اور قومی شعور کو پیدا کرنے میں خانقاہ عالیہ رحیمیہ رائے پور کا بڑا بنیادی کردار ہے، جس کے اثرات آج بھی علاقے بھر میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ مٹھی بھر آٹا اسکیم کے تحت مکاتیب قرآنیہ کا قیام۔ بعض علاقوں میں غربت و افلاس اور پسماندگی حد سے زیادہ تھی، وہاں کے باشندے مکتب کے انتہائی ضروری اخراجات بھی پورا نہ کر سکتے تھے، جبکہ اصول یہ تھا کہ ہر مکتب اپنی مدد آپ کے تحت کام کرے گا۔ ایسے پسماندہ دیہات میں جس حکمت عملی کے تحت مکاتیب قائم کیے گئے، اسے مٹھی بھر آٹا اسکیم کے نام سے شہرت حاصل ہوئی۔ اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ ہر گھر میں مکتب کی طرف سے ایک برتن رکھ دیا جاتا تھا کہ جب گھر میں پکانے کے لیے آٹا نکالا جاتا تھا تو ایک مٹھی آٹا اس برتن میں بھی ڈال دیا جاتا تھا۔ ایک ہفتے بعد جتنا آٹا جمع ہوتا اسے مکتب میں جمع کرا دیا جاتا۔ اس اسکیم کے تحت ہر چھوٹی بستی اور گاؤں میں بھی مکتب قائم کیا گیا اور تعلیم قرآن کا بندوبست کیا گیا۔ اس اسکیم کے بہت ہی مفید نتائج سامنے آئے۔ اس میں جہاں ایک اہم قومی اور ملی کام میں سب گاؤں والوں کی شراکت اور اجتماعیت قائم ہو گئی، وہاں انہیں بیرونی امداد اور چندے سے محفوظ رکھا گیا۔ یوں ان میں قومی خودداری اور ملی غیرت کا جذبہ بیدار کیا گیا۔ اس طرح اجتماعیت پر مبنی مکتب کا نظام قائم کر کے اور بہت سے فوائد حاصل کیے گئے۔ مشرقی پنجاب کے دیہات میں مکاتیب قرآنیہ، جس طرح گنگا و جمنا کے درمیان واقع دوآبا کے شمالی علاقے دون کے دیہات میں حضرت اقدس رائے پوری نے مکاتیب و مدارس کا سلسلہ قائم فرمایا تھا، اسی طرح جمنا پار مشرقی پنجاب کے علاقے میں کثیر تعداد میں ایسے دیہات اور قصبات موجود ہیں جہاں رحمہ اللہ نے مدارس قرآن کا اجرا فرمایا اور اسی نہج اور اسلوب پر انہیں چلایا۔ جیسے کہ رائے پور اور اس کے گردنواح کے مکاتیب قرآنیہ چل رہے تھے، چنانچہ اپنے آبائی گاؤں تگری، گمتھلا، پنجلاسا، کھر، خانپور، امبالہ اور لدھیانہ کے متصل کئی دیہات نیز جالندھر میں رائے پور گوجرا میں ان مکاتیب و مدارس کا وسیع نظام قائم کر دیا گیا اور ان تمام کو رائے پور مرکز کے ساتھ منسلک کر دیا گیا۔ ان کا تعلیمی نظام اور دیگر تربیتی امور اسی طرز پر کام کرتے تھے جس طرح دیگر مکاتیب قرآنیہ کا عمدہ نظام کام کرتا تھا۔ ان مدارس و مکاتیب کی سرپرستی اور نگرانی اکثر اوقات خود حضرت اقدس ہی فرماتے تھے، چنانچہ حضرت علی رائے پور اپنے مرید خاص اور پھر خلیفہ مجاز حضرت اقدس مولانا اللہ بخش بھاؤ نگری کے نام ایک مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں: اب بندے کا ارادہ مدارس کی وجہ سے پنجاب کی طرف جانے کا ہے، گمتھلا، خانپور، رائے پور، گوجرا سب جگہ جانا ہوگا، غالباً 1 ماہ اس سفر میں صرف ہوگا۔ اس طرح مشرقی پنجاب کے ان مدارس کی نگرانی اور سرپرستی بنفس نفیس خود حضرت اقدس رائے پوری فرمایا کرتے تھے۔ بعض اوقات امتحانات کے لیے دیگر حضرات کو بھیج دیا جاتا تھا۔ ریاست بہاولپور میں حضرت اقدس رائے پوری کا فیضان۔ علاقہ بہاولپور اور اس کے گردنواح میں حضرت اقدس مولانا شاہ عبد الرحیم رائے پوری قدس سرہ کے فیض صحبت اور جہد و کردار کے اثرات اس قدر متنوع اور ہمہ جہت ہیں اور سیاسی و معاشی اور دینی نقطہ نظر سے اتنے کثیر پہلوؤں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں کہ اس کے لیے مستقل ایک تصنیف کی ضرورت ہے جہاں اس کا احاطہ ممکن نہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ریاست بہاولپور میں دینی نقطہ نظر سے سیاسی اور معاشی ڈھانچے میں اصلاحات کا دور اس وقت شروع ہوا جب حضرت مولانا رحیم بخش نواب محمد بہاول خاں عباسی خامس کے انتقال کے بعد اگست 1908 میں
ریاست بہاولپور کے نظم و ضبط کے لیے قائم کردہ کونسل آف ریجنسی کے پریزیڈنٹ مقرر ہوئے۔ اس سے قبل آپ رحمہ اللہ نواب مرحوم کے سیکرٹری بھی رہے۔ مارچ 1923 تک آپ ریاستی کونسل کے پریزیڈنٹ کے طور پر کام کرتے رہے۔ اس پورے عرصے میں دینی تعلیم کے پھیلاؤ کے لیے آپ رحمہ اللہ نے بڑی کوشش اور جدوجہد فرمائی۔ مولانا رحیم بخش قطب عالم حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی سے بیعت تھے۔ اکثر آپ کی صحبت میں آنا جانا رہتا تھا۔ معمولات کے بڑے پختہ تھے۔ حضرت اقدس گنگوہی کے وصال کے بعد حضرت اقدس رائے پوری سے اپنا تعلق قائم کر لیا تھا۔ عموماً رائے پور تشریف لایا کرتے تھے۔ مدرسہ مظہر العلوم سہارنپور کے سرپرست بھی رہے۔ انہوں نے اپنے چچا زاد بھائی جج چودھری عالم علی کو بڑے اصرار اور حکمت عملی سے حضرت رائے پوری سے بیعت کرایا تھا۔ حضرت جج صاحب حضرت اقدس رائے پوری سے عشق کی حد تک تعلق اور محبت رکھتے تھے اور آپ ریاست میں سیشن جج کے عہدے پر فائز رہے، لیکن ظاہری طور پر دیکھ کر کوئی آپ کو اعلیٰ عہدے دار نہیں سمجھتا تھا۔ پوری ریاست میں جگہ جگہ مدارس دینیہ اور مکاتب قرآنیہ قائم کرنے میں حضرت جج صاحب نے انتہائی انتھک خدمات سر انجام دی ہیں اور تمام بڑے بڑے مدارس کے لیے جگہ وقف کرنا، مساجد تعمیر کرنا، مکاتب و مدارس قائم کرنا ان کا محبوب ترین مشغلہ تھا۔ یہ سب کچھ حضرت اقدس رائے پوری سے تعلق کے خاطر کی وجہ سے ان کے حکم اور مشورے پر کیا کرتے تھے۔ آج علاقہ بہاولپور کے تمام بڑے شہروں منچن آباد، بھاول نگر، ہارون آباد، چشتیاں، فورٹ عباس، خیرپور، لیاقت پور، خانپور، رحیم یار خان، صادق آباد وغیرہ میں تمام مرکزی جامع مساجد کی تعمیر اور ان کے ساتھ مکاتب و مدارس کے قیام کا کام حضرت جج صاحب چودھری عالم علی کی جدوجہد اور کوشش کا ثمرہ ہے۔ یہ تو ریاست میں دینی تعلیم کے ظاہری نظم و نسق کے حوالے سے خدمات کا جائزہ ہے۔ جہاں تک تزکیہ نفوس اور باطنی تعمیر و تربیت اور اس کے فیضان کا سلسلہ ہے، اس حوالے سے بھی پورے ریاست میں حضرت اقدس رائے پوری کا فیضان جاری ہے۔ وہ اس طرح کہ آپ کے اجل خلفاء میں سے حضرت اقدس مولانا اللہ بخش بھاول نگری کا قیام بھاول نگر کے قریب بستی دین پور میں رہا ہے۔ اس علاقے میں حضرت اقدس رائے پوری کے مخلصین اور محسنین میں سے حضرت بھاول نگری قدس سرہ کا مقام بہت اونچا ہے۔ اس علاقہ میں حضرت رائے پوری کا روحانی فیضان حضرت بہاول نگری کے ذریعے سے ہی پھیلا ہے۔ تمام مدارس و مکاتب جو ریاست میں قائم کیے گئے، ان کی علاقائی سرپرستی اور نگرانی حضرت بہاول نگری قدس سرہ کے ہی سپرد تھی۔ چنانچہ حضرت جج صاحب جہاں حضرت اقدس رائے پوری کی کے احکامات کے منتظر رہتے تھے، وہاں حضرت اقدس بہاول نگری سے رہنمائی اور مشاورت فرمایا کرتے تھے۔ ان دونوں حضرات کی باہم کوششوں نے ریاست کے پسماندہ اور جہالت کے حامل علاقوں میں دینی تعلیم کی شمع روشن کی اور بستی بستی، شہر شہر مکاتب قرآنیہ کا وسیع جال بچھا دیا۔ چھوٹے مکاتب کے علاوہ چند بڑے مدارس بھی قائم کیے گئے۔ بھاول نگر، منچن آباد، خیرپور، ہارون آباد اور خانپور وغیرہ بڑے شہروں میں بڑے مدارس قائم کیے گئے۔